اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 13 ہمارا شروع ہے، الحمدللہ ربع ہو چکا ہے اور سورہ یوسف مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ رعد کا آج پہلا سبق ہے، اس کے کل 6 رکوع ہیں، 43 آیات ہیں۔ آج کے لیکچر میں پہلا رکوع کور کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم را، حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک، وہ جو تمہاری طرف نازل کی گئیں، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، الحق، حق ہیں، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، بہت سے لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے۔ یہ مکمل کی مکمل سورہ توحید پر بیس کرتی ہے۔ ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں پڑھا نا کہ مکی ہے، کچھ سوائے چند ایک آیات کے، اور مکی صورتوں کی خصوصیات میں سب سے بڑی اور سب سے اول فوقیت رکھنے والی خصوصیت توحید ہے، جس کا حکم اللہ قرآن کریم کی اکثر و بیشتر صورتوں میں ہمیں دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، اور اللہ نے بندے کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ اس کی توحید کا اقرار کرے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اکیلے اس ذات کی عبادت کرے جو کہ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے جس کو نازل کیا گیا تمہاری طرف، یہ قرآن برحق ہے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ ان اکثر لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہیں؟ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو نان بلیورز ہیں، خواہ وہ کسی بھی اور فرقے سے، کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان تمام نان بلیورز سے کہا گیا، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان بازی کرتے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن برحق کتاب نہیں ہے، یہ قرآن تمہارا اپنا لکھا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، علیہ اعوذ باللہ۔ تو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف ہو رہی تھی، تو اس بات کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بولے، اور کیا بولے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے یہ کتاب ہے، یہ برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ قرآن نازل کیا گیا لوگوں پر تاکہ وہ اس سے ہدایت لیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تو فرما دیا گیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو پروردگار بزرگ و برتر کی طرف سے نازل کی گئی، میچ لیس کتاب ہے، اور نازل ہدایت کے لیے کی گئی۔ اور وہ اللہ، کون اللہ؟ جس نے کتاب نازل کی، وہ خود کتنا بڑا ہے، وہ خود کتنا بلند ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ ذہن میں سوال اٹھتے ہیں نا، تو ان سوالات کا جوابات اس رکوع میں مکمل طور پر دیے گئے، اور کیسے پیارے انداز میں فرمایا گیا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو۔ اس آیت کی تفسیر 2 طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ آسمان جو ہم پر نیلا آسمان کھڑا ہے سائباں کی طرح، یہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے، ہمیں سایہ دیتا ہے، یہ آسمان جو ہمارے سر پر چھت ہے، اللہ رب العالمین نے اس آسمان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو کھڑا کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ستون ہیں ہی نہیں تو دیکھنے کیسے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ستون تو ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔
اس لیے فرمایا گیا نا کہ وہ ستون جنہیں تم دیکھ سکو وہ ستونوں کے بغیر آسمان کھڑا ہے، لیکن جو پہلا قول ہے وہ صحیح ترین ہے، یعنی نہ ستون ہے اور ان ستونوں کے بغیر ہی یہ آسمان کھڑا ہے۔ اور کیسی بڑی بادشاہت ہے نا کہ بغیر کسی چیز کے سہارے کے تو ہم اپنے گھر کی چھت کھڑی نہیں کر سکتے، تو یہ اتنی بڑی کائنات کے اوپر جو چھت ہے یہ بغیر ستونوں کے کیسے کھڑی ہے؟ پھر کیوں نہ دل پکار اٹھے نا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور پھر رب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے بندے تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، ایسی نعمتیں۔ اب یہاں پر تو ذکر ہوا نا کہ اللہ نے آسمان کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، وہ اللہ، پھر فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، عرش کو احکامات نازل فرمانے کی جگہ مقرر کیا۔ پوری کائنات کو جس تدبیر سے اللہ لے کر چل رہا ہے اس جگہ پر، اس عرش پر اللہ نے استوا فرمایا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ ارے سورج اور چاند ایسی پاورفل چیزیں بنی کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اے انسان تیرے لیے بنایا سب کچھ۔ دن میں تو اپنے کام کاج کر سکے، سورج سر پہ ہے۔ رات میں تو آرام کر سکے، سورج کو چھپا دیا۔ رات کے اندھیرے سے تو خوف کھائے، اس چیز سے بچنے کے لیے آسمان کو تیرے لیے سجا دیا کہ تو اس خوف سے بچ جائے، رات تیرے لیے وحشتناک نہ ہو، خوفناک نہ ہو۔ میں نے آسمان بادلوں سے کبھی باتیں کرتا، کبھی بادلوں سے چھپتا نکلتا تیرے سامنے، وہ چاند، وہ تارے رات وقت جو آسمان پہ جھلملاتے ہیں صرف تیرے لیے بنائے، تاکہ کائنات تیرے لیے مزید حسین، مزید ہر چیز جو تیرے لیے مسخر ہے، ہر چیز جو اپنے اپنے دائرے میں تیرے لیے گردش کر رہی ہے اللہ کے حکم سے، تاکہ تو پہچان سکے کہ یہ جو میرے اندر کوئی ہے جو مجھے کھینچ کر لے کے جا رہا ہے میرے پروردگار کی طرف، میں جھک جاؤں اس طرف، اپنے رب کو پہچان لوں۔ اور یہ اندر کون ہے؟ یہ دل ہے، یہ ضمیر ہے، یہ ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر فطرتاً ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچاننے کی طرف، اس کے اندر ایک فورس آف گریوٹی ہوتی ہے جو اسے کھینچ کے جاتی ہے، میرے آپ کے اندر بھی ہے۔ اور یہ چیز کو ہم کس طرح سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جتنی بھی اینٹی اسلامک چیزیں ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں دل لگانے کے لیے، کبھی میوزک میں، کبھی پوئٹری میں، کبھی لگژری میں، کبھی فلمز میں، موویز میں، دولت میں، پیسے میں، شہرت میں، وہ سکون لینے جاتے ہیں نا، تو وہ سکون ہے کہاں؟ اللہ فرما رہا ہے تمہارے دل میں، اللہ فرما رہا ہے تمہارے اندر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا نا کہ پھر پہچانا مجھے، پھر دیکھا مجھے، پھر محسوس کیا مجھے، اتنی بڑی کائنات، نہ صرف تجھے بنایا، تیرے لیے کائنات بنا دی، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمیں اللہ نے دیا کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، امیر کو بھی اتنی ہوا ملتی ہے، غریب کو بھی اتنی، امیر کے لیے بھی سورج کی روشنی اتنی ہے، غریب کے لیے بھی اتنی ہے۔ یعنی جس کے پاس دنیاوی طور پر پیسہ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے، ارے جو ایگزیکٹ ایکچوئل نعمتیں اللہ نے برابر کی تقسیم کی ہیں۔ اور پھر پیسہ یہ کم یا زیادہ ہونا، اسی سے تو نظام کائنات چل رہا ہے۔ اگر کوئی جوتے سلائی کرنے والا نہیں ہوگا تو میں اور آپ جوتے پہنیں گے کیسے؟ کوئی ہمارے کپڑے سلائی کرنے والا نہیں ہوگا، اگر کوئی دھاگوں کا کپڑا بنانے والا نہیں ہوگا تو ہم کپڑے کیسے اچھے پہن سکتے ہیں؟ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیجیا کرے نا۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا کام چھوٹا ہے، کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی اور شخص جو کہ ہماری نظر میں ہوتا ہے کہ اس کا کام چھوٹا ہے، وہ بھی کام چھوٹا کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے امیری غریبی پیدا ہی اس لیے کی ہے تاکہ، اور پھر جو امیر ہے اس کو بھی حکم نہیں دیا گیا زکوٰۃ کا، اس کو نہیں حکم دیا گیا فطرانے کا، اس کو نہیں حکم دیا گیا قربانی کا، واجب ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو، پھر کیا غریبوں میں بانٹو، تقسیم کرو۔ اور اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، تو جس کے پاس کم ہے آزمائش میں وہ بھی ہے، جس کے پاس زیادہ ہے آزمائش میں وہ بھی ہے۔ تو کیوں نہ جس لیول پہ، جس سٹیج پہ ہم سب بیٹھے ہیں، ہم اپنی اپنی جگہ آزمائے جا رہے ہیں، ہم اس آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ نہ تفسیر کے ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے تک چل رہا ہے، مقرر کیا ہوا وعدہ،
وہ کون سا وعدہ؟ قیامت کا دن، جب اللہ نے کہنا ہے ہو جاؤ، فوراً ہو جانا ہے، قیامت وقوع پذیرہ ہو جانی۔ اور ٹل قیامت، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، ہر کوئی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، صرف ہمارے لیے۔ اگین پھر کہہ رہی ہوں، انسان کو پیدا کیا، پوری کائنات انسان کی مٹھی میں دے دی کہ کرو اس کو، چلاؤ اپنے طریقے سے۔ اقبال بھی نوجوانوں کو یہی پیغام دیتے رہے، کولانک زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کہ یہ نشانیاں پیدا ہی اس لیے کی گئی تاکہ دیکھا جائے ان کو، تاکہ دیکھ کے شعور اجاگر کیا جائے، خود کو پہچانا جائے، رب کو پہچانا جائے، کائنات کو جیت لیا جائے، کائنات کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر لیا جائے، ہر مصیبت سے جان چھڑا لی جائے، کسی بھی مشکل میں گھبرایا نہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، اتنی بڑی کائنات ایک تدبیر کے تحت چل رہی ہے، اور ہم کسی مصیبت میں ہیں، یا ہم پر کوئی پریشانی آئی ہے، یا ہم کوئی دعا کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، تو علیہ اعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، یا سن نہیں رہا، یا اس کے علم میں نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں، وہ اتنی کائنات کو ایک تدبیر کے تحت لے کر چل رہا ہے، تو اس کی ہمارے حالات جس طرح کے بھی ہیں، یہ بھی تو اس کی حکمت ہی ہے۔ رکوع میں جب اس کو پڑھ رہی تھی لیکچر تیار کرنے سے پہلے، تب بھی میری یہ کوشش تھی کہ میں ہر آیت کو اپنے آپ سے ریلیٹ کروں، اپنے زمانے سے ریلیٹ کروں، ہم سب ہر آیت کو اپنے آپ سے ریلیٹ کریں، کہ ہمارا شکوہ سب سے پہلے اپنے خدا سے ہوتا ہے۔ ہاں، شکوے خدا کے سامنے ہی کرنے چاہیے، کسی اور سے نہیں کرنے چاہیے، لیکن نہ شکری والے نہیں۔ ہاں، دکھ شیئر کیے جائیں، اللہ ایسے ہو گیا، اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ میں اس مصیبت سے نکلنا چاہتی ہوں، اللہ میں اس مصیبت سے تیری طرف پناہ میں آتی ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اللہ مجھے اس دکھ سے بچا لے۔ اللہ سے ایسا کرنا چاہیے، اللہ جو کیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، خود میں نے اپنی وجہ سے یہ کر لیا، اللہ تو رحم کر، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گی۔ انبیاء نے تو یہ دعا مانگی تھی، ہم کس رویش پر چل پڑے؟ وہ بہتر تدبیر فرمانے والا یدبر الامر ہے۔ پھر اب فرماتا ہے یفصل الآیاتی، وہ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائیں۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے سے قریب ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس سے مراد مختلف قسم کے جیوگرافک طور پر بھی اگر دیکھا جائے، جیوگرافک طور پر تو یہ سامنے آئے گا کہ کچھ زمینیں کچھ اگانے پر قادر ہیں، کچھ زمینیں کسی کوئی پھل کے لیے، کچھ پھولوں کے لیے، کچھ سبزیوں کے لیے کمفرٹیبل ہوتی ہیں کہ وہ ان میں اگ سکیں، کچھ بنجر ہوتی ہیں، اور ان کا بھی اللہ نے حکم دے دیا قرآن کریم میں، یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کچھ ایسی ہیں جو بنجر ہوتی ہیں، اللہ بارش کے ذریعے ان کو آباد کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے۔ بارش ایک ہی برستی ہے، پانی ایک سال، لیکن اگنے والے کیا کچھ ایک ہی جڑ سے نکلتے ہیں۔ تربوز کی بات کر لیں تو دیکھیں، ایک ہوتی ہے، ایک تنا ہوتا ہے، چھوٹی سی شاخ، اور وہ زمین پہ ہی پھیلتی جاتی ہے، اس پہ اتنے بھاری تربوز لگے ہوتے ہیں۔ اب یہ تربوز اگر درختوں پہ اگتے تو کیا یہ اپنے وزن کے ساتھ درختوں پہ لگے رہ پاتے؟ پھر ناریل کی بات کر لیں، اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ توڑی سے بھی نہیں توڑا جاتا، لیکن اس کے اندر کتنی افادیت والی چیز نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم سبزیوں کی بات کر لیں تو موسم گرما میں جو ٹھنڈی سبزیاں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، موسم سرما میں وہ تاثیر کے لحاظ سے جو گرم سبزیاں آتی ہیں وہ آتی ہیں۔ ہم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں؟ رب فرماتا ہے کہ مختلف قسم کی سبزیاں تمہارے لیے پیدا کی میں نے، اور ایسے پھل، ایسے سبزیاں جو ایک جڑ سے جڑی ہوئی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں سے ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں جن پھلوں کا ذکر ہے، میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ اہل عرب میں بہت فیمس تھے، اور وہ ان کی تجارت بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے بھی ان کا ذکر ہے اگر اس پاسٹ کے حساب سے دیکھا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ میں نے
کسی تفسیر میں تو نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے، میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپنی رائے، کہ ان کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ ان کی افادیت باقی پھلوں کی نسبت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ہوگی، تبھی تو ذکر ہے نا ان کا۔ تو ہمیں چاہیے، اب ہے نا والتین والزیتون، قرآن میں سورۃ التین میں ان دونوں کا، انجیر کا اور زیتون کا اکٹھا نام لیا گیا۔ تو آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ ان دونوں کو اکٹھا کھانے سے، اکٹھا بھگو کے کھانے سے کس قدر افادیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ان پھلوں کی بھی افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور اسپیشلی جن پھلوں کا ذکر قرآن میں ہے ان کو ضرور کھایا کریں، صحت کے لیے بہتر ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور وہی ہیں کہ جن کی گردنوں توق ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے عذاب کا، نیکی یعنی بخشش سے پہلے، اور ان نادانوں کو یہ یاد نہیں کہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات۔ تو اے محبوب، بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود بھی، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، تو آپ انہیں ان کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، اور آپ ہی ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔